حضرت شیس علیہ السلام، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ ناظرین، یہودی روایات کے مطابق شیس حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور نبی تھے۔ ان کا ذکر تورات میں ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق یہ آدم اور حوا کے بیٹے اور حابیل اور قابیل کے بھائی تھے۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش کے باب 4 کی آیت 25 میں مذکور ہے، اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام شیس رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابیل کے عوض جس کو قابیل نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ یعنی حوا کو یقین تھا کہ شیس ان کو قابیل کے بدلے میں اور حابیل صبر کی وجہ سے انعام کے طور پر عطا کیا گیا تھا۔ کتاب پیدائش کے وقت جب شیس تولد ہوئے اس وقت آدم کی عمر 130 سال تھی اور شیس خوبہو آدم کی شبیہ اور صورت پر تھے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے تیسرے فرزند تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق شیس قابیل کے شہید ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے نہ صرف انعام کے طور پر آدم اور حوا کو عطا کیے گئے بلکہ وہ اللہ کے اور اپنے والدین کے فرما بردار بھی تھے۔ حضرت شیس حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کی طرح ایک بہن کے ساتھ جڑواں تھے اور اس بہن کا نام ازورہ تھا، لیکن بعض تواریخ کے مطابق آپ جڑواں نہیں تھے۔ تاریخی ماخذ میں شیس علیہ السلام کی اہلیہ کا نام حوریہ لکھا گیا ہے، جس سے شادی حضرت آدم علیہ السلام کی تجویز پر ہوئی تھی۔ اس شادی کے نتیجے میں 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑا انوش آپ کے جانشین بنے۔ حضرت شیس کی 105 سال کی عمر میں انوش پیدا ہوئے۔ بعض ماخذ میں شیس کی شادی قابیل کی بہن اقلیمہ سے ہونے کا کہا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں شیس کا کوئی تذکرہ نہیں، تاہم اسلامی روایات کے مطابق شیس بھی اپنے والد بزرگار آدم علیہ السلام کی طرح نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے تاکہ وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کریں، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانوں کی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف رہنمائی کی۔ آپ ایک بلند پایہ شخصیت ہیں اور آپ کا شمار طوفان نوح سے قبل نسل آدم میں اولو العزم نبی کے طور پر ہوتا ہے، جبکہ بعض روایات کے مطابق شیس ایک صاحب مصحف نبی تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق شیس پیدا ہوئے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 100 برس یا کچھ زیادہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے شیس کو اپنا جانشین مقرر کیا تاکہ وہ آپ کے بعد اولاد آدم کی رہنمائی کر سکیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شیس کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں خاطر خواہ دانش اور معرفت عطا ہوئی تھی۔ یہودیت اور مسیحیت کی طرح اسلام بھی انسان کا شجرہ نامہ حضرت شیس سے پہلے سے شروع کرتے ہیں کہ جب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا اور حابیل سے کوئی وارث نہیں تھا، جبکہ قابیل کے ورثاء میں جو نہایت گمراہ کن تھے طوفان نوح میں تباہ کر دیے گئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اس کی نسل سے پھیلے ہیں، کیونکہ قابیل کی نسل اور خاندان ختم ہوئی۔ تاریخی شواہد کے مطابق قابیل کی نسل زنا، شراب خوری، آتش پرستی جیسے گناہ اور لہو و لعب کے آلات استعمال کرنے کی وجہ سے طوفان نوح کی وجہ سے ختم ہوئی، اور صرف شیس کی نسل باقی رہی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین اور وصی بنے، اور وہ تمام علوم جو آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے وہ آپ میں منتقل ہوئے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی رحلت کے بعد نبوت کے مقام پر سرفراز ہوئے اور لوگوں پر حکومت کی، حضرت شیس نے آدم علیہ السلام کے قوانین جو احکام اور سزاؤں پر مشتمل تھے کو مفسدوں پر جاری کیا اور لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت دی اور اچھے کام کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ کہیں قابیل کی طرح شیس بھی قتل نہ ہو جائے آپ کو حکم دیا کہ قابیل سے اپنے علم اور مقام کو مخفی رکھے۔ اسی لیے شیس ایک عرصے تک تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ بعض گزارشات میں بھی ملتا ہے کہ شیس جانشین بننے کے بعد قابیل کی طرف سے دھمکیاں بھی ملیں۔ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی تو شیس علیہ السلام نے جبرائیل سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے پر نماز پڑھنے کی درخواست کی۔ جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے والد کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور اسی لیے ان کے نیک بیٹوں پر سبقت نہیں لیتا ہوں، اور آپ آدم کے بہترین بیٹے ہیں۔ شیس علیہ السلام کی زندگی اور تبلیغ
مکہ قرار دیا گیا تھا اور آپ اپنی نبوت کے دوران جبریل اور دیگر فرشتوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کی طرح آسمانی کئی صحیفوں کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے، 4 کتابیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و صورت میں اور خوب سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت فرمایا کہ جب طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو، اگر تم اس زمانے کے پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو غرق ہونے سے محفوظ رہے، اور اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بعشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام ساق عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت پر تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں آپ کا نام نہ لکھا ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد قصیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ ابن قصیر کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن کریم میں 25 انبیاء کرام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کے اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلی کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایات میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ قصص الانبیاء میں ابن قصیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد قنین بنا، اس کے بعد قنین کا فرزند مہلائل اور پھر ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکروں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واز بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند انوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کا شہر موصل اور ہندوستان کا علاقہ ایودھیا، ان میں سے کس میں آپ مدفون ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان بھی پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک